اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ چند روز قبل ایک ویڈیو پیغام میں نے حضرت قبلہ مفتی منیور الرحمان صاحب کی خدمت میں گزارش کی تھی کہ اہل سنت کے تمام سیاسی گروپ جو ہیں اور ان کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع فرما دیں۔ الحمدللہ اس کا بہت اچھا رسپانس آیا، پوری دنیا سے فون بھی میسج بھی کہ یہ کام جتنی جلدی ہو جائے سب کے لیے فائدہ ہے۔ کچھ افراد جنہوں نے اپنے آپ کو مختلف تنظیموں سے ظاہر کیا، انہوں نے اس کے نیچے ہمارے خلاف بھی کمنٹس دیے۔ میں نے گفتگو میں ایسے ہی برسبیل تذکرہ کہہ دیا تھا کہ فیض آباد کا اور بعد والا معاہدہ کچے کاغذ پہ ہے، تو اس کچے کاغذ پہ بہت اعتراض کیا گیا۔ تو اس سے خدا نخواستہ کوئی ان کی شان کو عزت کم کرنا مقصود نہیں تھی۔ حکومت سیاسی جماعتوں سے یا سیاسی گروپوں سے جو معاہدے کرتی ہے وہ کچے کاغذ پہ ہی کرتی ہے ہمیشہ، اور ان پہ الا ماشاء اللہ کوئی ایک آدھی شک پہ کبھی عمل درآمد ہو جائے۔ جتنے دھرنے بھی ہیں سب آپ کے بھی سامنے ہیں، میرے بھی سامنے ہیں۔ اس لیے جو حضرات اس سے تھوڑا سا جنہوں نے گلہ کیا ہے ان کا گلہ اپنی جگہ بجا ہے، لیکن وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم کسی کے خلاف کوئی بھر رہے ہیں۔ امیر المجاہدین مولانا خادم حسین رضوی صاحب کے ساتھ میں لبیک میں تو شامل نہیں تھا، لیکن وہ میرے ساتھ جمعیت علماء پاکستان میں کئی سال تک موجود رہے اور ہمارے پروگراموں میں بھی شرکت کرتے رہے۔ سارا ریکارڈ، ویڈیو، آڈیو اور تصویری اور اخباری سب موجود ہے، اور ان کے قریبی لوگ جانتے ہیں کہ وہ جمعیت علماء پاکستان کے کارکن کے طور پہ، چونکہ انہیں جو درس ملا تھا حضرت مولانا شاہ نورانی رحمۃ اللہ علیہ کی محبت کا، ان کے استاد محترم مولانا عبدالرشید صاحب سے، وہ ہماری صوبائی شورا کے رکن تھے اور ہمارے ساتھ بے پناہ محبت کرتے تھے، قائد اہل سنت حضرت مولانا شاہ نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے۔ تو ہم نے کسی کو ڈی گریڈ کرنے کے لیے معاذ اللہ ایسا کوئی بات نہیں کی، ہم تو ان سب حضرات کی عزت بڑھانے کے لیے یہ تجاویز دے رہے ہیں۔ اگر وہ یہ فقیر کی گزارش مان لیں، میں چونکہ زندگی کا بہت سارا حصہ، بیشتر حصہ گزار چکا ہوں اور انہی کاموں میں گزارا ہے، اور تقریباً 1974 میں باقاعدہ جمعیت علماء پاکستان کا عہدیدار بن گیا تھا جب ختم نبوت کی تحریک چل رہی تھی، اور 77 میں قومی اتحاد کی تحریک میں جمعیت علماء پاکستان حلقہ گلبرگ کا میں فنانس سیکرٹری تھا، اور یہاں جو قومی اتحاد کی تنظیم بنی اس کا مجھے سیکرٹری اطلاعات بنایا گیا۔ اس وقت سے لے کے آج تک الحمدللہ جمعیت علماء پاکستان میرے اندر موجود ہے۔ اب میں کوئی اگر مجھے جمعیت علماء پاکستان سے نکال بھی دے تو جمعیت علماء پاکستان میرے اندر سے نہیں نکل سکتی۔ مولانا شاہ نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، مجاہد ملت مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ، غزالی زماں حضرت علامہ سید احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ علیہ، پروفیسر سید شاہ فرید الحق صاحب، حضرت پیر سید برکات احمد شاہ صاحب، حضرت علامہ سید شبیر احمد ہاشمی صاحب، حضرت مولانا جمیل احمد نعیمی صاحب، ان سارے بزرگوں کے ساتھ ہم نے بطور ورکر، بطور خادم کام کیا ہے، اور اس پر فخر ہے الحمدللہ۔ اور جمعیت علماء پاکستان کا ایک مدت تک الحمدللہ حضرت مولانا شاہ نورانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی سے ہی دفتر یہاں موجود رہا۔ ایک صاحب نے یہ کمنٹس بھی کیے کہ یہ کئی دفعہ الیکشن لڑے ہارے ہیں، تو الحمدللہ اس پہ فخر ہے کہ الیکشن نظام مصطفیٰ کے لیے لڑا ہے ہمیشہ، اور جو آج تک اس ملک میں جیتے ہیں ان کے ساتھ ہم رہے، اور وہ مولانا شاہ نورانی تھے، مولانا عبدالستار خان نیازی تھے رحمۃ اللہ علیہ۔ اب وہ الیکشن جیتے، انہوں نے جو کچھ کیا ختم نبوت کے لیے، وہ قومی اسمبلی کے فورم پہ
میدان عمل میں اس سے ہمارا بچہ بچہ واقف ہے، اور اس سے امیر المجاہدین خود بھی اپنی بہت ساری تقریروں میں، جلسوں میں اسی کو بیان کیا کرتے تھے اور اسی پہ فخر کیا کرتے تھے۔ اور میں نے پہلے بھی کئی دفعہ کہا، وہ مولانا امیر خادم حسین رضوی صاحب بھی، اور ہمارے انتہائی محترم ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب بھی، اور باقی بھی جتنے ہیں، یہ سب حضرت قائد اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کے فیض یافتہ ہیں، ان کے کارکن رہے، ان سے محبت کرتے رہے۔ لیکن میرا الحمدللہ فخر یہ ہے کہ میں زندگی میں ان کے ساتھ، ان سب سے زیادہ میں ان کے ساتھ رہا، سفر میں بھی، حضر میں بھی۔ اور پاکستان میں تو ظاہر ہے میں تھا ہی، یہاں پنجاب کا جنرل سیکرٹری ان کی زندگی میں تھا، اور پنجاب کے سفر میں تو تھا ہی۔ کبھی کبھی ان کی شفقت سے کراچی بھی بلا لیا جاتا تھا بعض پروگراموں میں، اور برطانیہ، یورپ اور امریکہ تک کا سفر میں نے حضرت قائد اہل سنت مولانا شاہ من نورانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کیا۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ حضرت پروفیسر شاہ فرید الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مجاہد ملت مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد جمعیت علماء پاکستان میں تیسرا آدمی ہوں جس نے قائد اہل سنت کے ساتھ زیادہ سفر کیا ہے، تو الحمدللہ یہ میرے لیے قابل فخر ہے۔ تو جو حضرات بھی کمنٹس کرتے ہیں وہ ان ساری باتوں کو پیش نظر رکھا کریں کہ ہمارا کسی سے کوئی، اس وقت جب ہم اتحاد کی دعوت دے رہے ہیں، تو کسی کو نقصان پہنچانا، کسی کو نظر انداز کرنا، کسی کی شان کم کرنا کوئی مقصد نہیں ہے، بلکہ ان سب کی شان بڑھانا چاہتے ہیں۔ اگر یہ سب ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں، یہ اکٹھے ہو جائیں، تو ان سب کی شان میں، ان کی عزت میں، ان کی عظمت میں، ان کی اس اہل سنت و جماعت کی سیاسی قوت میں بے پناہ اضافہ ہوگا۔ یہ تجربات سے سیکھا ہے، زندگی تجربات کا انعام ہے۔ اور بہت ساری ہم سے غلطیاں ہوئیں، بہت ساری غلطیاں ہوئیں، لیکن بہت ساری ہمارے رستے میں جو اس وقت رکاوٹیں تھیں، وہ بھی کسی دن انشاءاللہ بیان کریں گے آہستہ آہستہ آگے چل کے، کہ کس طرح ہمارا رستہ روکا گیا، اپنوں نے، بیگانوں نے کس طرح ہمارا ساتھ چھوڑا، کہاں کہاں نقصان پہنچایا۔ اب جہاں تک مسئلہ ہے، اس وقت مولانا خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں ہی جب ان کے ایک ساتھی نے، جسے وہ پیشوائے اہل سنت کہتے تھے، ان کی موجودگی میں مار روڈ پہ کھڑے ہو کے چیف آف آرمی سٹاف اور چیف جسٹس آف پاکستان کو اڑا دینے کا حکم دیا، اور فوج کو بغاوت کا کہا، اور اس کے نتیجے میں پھر جو کچھ ہوا، مقدمات بنے، گرفتاریاں ہوئیں۔ تو ان گرفتاریوں کے بعد بھی ہم اچھے دنوں کے ساتھی نہیں تھے، لیکن ہم برے دنوں کے، جب کسی پہ کو کمزور وقت آیا ہے، مشکل وقت آیا، چلیں میں مشکل وقت سے کہتا ہوں، اس مشکل وقت کے ہم ساتھی ہیں۔ مولانا خادم صاحب کو ملنے کے لیے میں دہشت گردی کی عدالت میں ایک دن گیا، دوستوں نے مجھے کہا کہ وہاں تمام ایجنسیاں ہوں گی، آپ خواہ کیوں جا رہے ہیں؟ لیکن اپنا ایک ذوق تھا، میں نے کہا کوئی بات نہیں، ایجنسیوں سے ساری زندگی ہم نبرد آزما رہے ہیں۔ مولانا سے ملنے گئے، اور مولانا خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے کہا، دیکھیں ان لوگوں کا حال دیکھیں، بڑے بڑے خاص لوگ اسٹامپ لکھ کے دے گئے ہیں کہ ہمارا کوئی لبیک سے تعلق ہی نہیں ہے، ہم تحریک لبیک کے ہیں ہی نہیں، ہمیں ایسے گرفتار کر لیا گیا۔ تو رہائی کے لیے بہت سارے لوگوں نے بہت سارے پاپڑ بیلے ہیں، تو آپ بتائیں کہ ان سنیوں کا کیا کریں ہم؟ تو انہوں نے میرے ساتھ کافی، جتنی دیر میں وہاں رہا، کچھ شکوے شکایات، میں کچھ تجاویز لے کے گیا تھا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ پاک نے کرم نوازی فرمائی، پیر افضل صاحب سے بھی ہماری عقیدت، پیار، محبت پرانا ہے، اور بابا جی سے بھی پرانا تھا۔ اور الحمدللہ جو تجاویز میں نے دونوں کو عرض کی، میں وہ یہاں کیمرے کے سامنے عرض نہیں کرنا چاہتا۔ ان تجاویز کی برکت یہ ہوئی کہ الحمدللہ چند مہینوں بعد ان دونوں کی رہائی ہوگی۔ کیس ان کے خلاف بہت بڑا تھا، بغاوت کا کیس تھا، پرچہ تھا بڑا سخت، بہت ساری جملے انہوں نے، بہت ساری باتیں کہی ہوئی تھیں۔ اس وقت بھی جانے کا ایک مقصد، جہاں اور بہت سارے تھے، ان میں ایک یہ بھی تھا کہ کسی وقت بھی گزارش کریں گے کہ حضرات کے غصے اگر دور ہو جائیں دونوں طرف سے، اور دونوں طرف سے مراد میری اس وقت ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب اور بابا جی تھے اس وقت بھی، کہ ان دونوں کی کسی طرح صلح ہو جائے، یہ ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں، پھر باقی جتنے گروپ ہیں ان سے بھی گزارش کی جائے۔ جمعیت علماء پاکستان، میں چونکہ خود اس وقت ایک اپنے گروپ کا صدر تھا،
میں خود اسی لیے کچھ کوشش کر رہا تھا کہ سب سے پہلے اگر قربانی دینے کی بات آئی تو میں اپنی قربانی دوں گا، لیکن بدقسمتی سے وہ اس وقت مسئلہ پھر آگے چل کے ڈاکٹر صاحب کی گرفتاری ہو گئی، وہ 4 ساڑھے 4 مہینے جیل میں رہے، اور ان کے جس دن وہ رہا ہوئے اسی دن بابا جی دنیا سے ہی منہ موڑ کے چلے گئے آخرت کی طرف۔ تو وہ بیل منڈے نہ چڑھ سکی، کوشش کے باوجود بھی اب بھی الحمدللہ مایوس نہیں ہوں، کوشش وہ جاری ہے، اور دونوں طرف بابا جی کے ساتھ بھی ہم جو کر سکتے تھے اپنے طور پہ، جو بیان بھی نہیں کریں گے انشاءاللہ کبھی، وہ بھی کیا، اور پھر ڈاکٹر صاحب پہ جب وقت آیا تو میں کسی دونوں میں سے کسی لبیک کا کارکن نہیں تھا، نہ میں صراط مستقیم کا کارکن تھا، میں جمعیت علماء پاکستان کا کارکن ہوں، اور ڈاکٹر صاحب پہ جب وقت آیا، بڑے بڑے ان کے اپنے یار رشتہ دار پیر خانہ استاد خانہ وہ بھی مد مقابل آ گئے، اس وقت ہم الحمدللہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بھی اس لیے کھڑے ہوئے کہ ڈاکٹر صاحب نے اہل سنت و جماعت کے مسلک پہ پہرا دیا۔ اس کے لیے بھی مجھے کچھ زیادہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو کچھ بھی ہمارے لیے مشکلات آئیں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ کریم نے ہماری وہ کوشش خدمت قبول فرمائی۔ ڈاکٹر صاحب اور مولانا خادم صاحب کاش یہ زندگی میں کہیں اس وقت ان کے درمیان اختلاف نہ ہوتا تو الیکشن کے نتائج کچھ اور ہوتے، لیکن کوئی بات نہیں، مایوسی نہیں ہے، اب بھی اگر کسی وقت بھی ہم کامیاب ہو گئے، جو کوشش ہم نے شروع کی ہوئی ہے ان دونوں کو اکٹھا کرنے کی اور پھر باقی سب کو بھی اکٹھا کرنے کی، وہ کوششیں جب بھی انشاءاللہ برابر ہوں گی، اور ہوں گی ضرور، اللہ کے کرم سے ہم نا امید نہیں ہیں۔ ہمیں فرمایا گیا ہے لا یئس من روح اللہ، ایمان والے جو ہیں وہ کبھی بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتے، لا تقنطوا من رحمت اللہ بھی فرمایا گیا، تو ہم پر امید ہیں کہ آج نہیں تو کل انشاءاللہ، کل نہیں تو پرسوں، ایک نہ ایک دن سب کو احساس ہوگا کہ ہمارا نقصان ہو رہا ہے اپنے اختلافات کی وجہ سے، ہمارے لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے۔ اس لیے میں تو اگر اپنے جماعت کا صدر رہنا چاہتا تو مجھے کوئی رکاوٹ تو نہیں تھی، میرے ساتھ سارے ساتھی تو راضی نہیں تھے، لیکن میں نے کوشش کر کے سب سے پہلے یہ کیا کہ میں نے اپنا گروپ ختم کر کے جمعیت علماء پاکستان کے ایک بڑے گروپ کے ساتھ اتحاد کر لیا، ختم کر دیا، اس سے کوئی عہدہ نہیں لیا، چند دن میں جنرل سیکرٹری رہا اس کا، اور میرے لیے کوئی عہدہ ایسا اس لیے زیادہ بڑا اہم نہیں تھا کہ میں اس سے پہلے 12-13 سال متحدہ جمعیت علماء پاکستان کا مرکزی سیکرٹری جنرل رہا ہوں الحمدللہ، اور میں نورانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور نیازی صاحب کی زندگی میں کچھ 6 سال پنجاب کا سیکرٹری جنرل رہا ہوں، پھر پنجاب کا صدر رہا ہوں، تو میں نے عہدہ چھوڑ دیا اس لیے تاکہ لوگوں کو جب میں کہوں اتحاد کی بات کروں تو لوگ کہیں کہ بھائی اس نے واقعتاً اپنے گروہ کی اپنے عہدے کی قربانی دی ہے، اور اس نے کوشش کر کے 2 گروپ تو اکٹھے کر دیے ہیں، تو باقی شاید کوئی تیسرے کو کسی کو توفیق مل جائے یا کسی کو ترغیب مل جائے، یار یہ کوشش کر رہے ہیں ہم بھی کوشش کریں۔ نہ سیاست میرے اندر سے نکل گئی ہے، نہ میرے اندر سے جمعیت علماء پاکستان نکلی ہے، نہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سودا اپنے قائدین سے ملا تھا، جو فیض ملا تھا، نہ وہ نکلا ہے، نہ وہ مرتے دم تک نکلے گا، اور اس کے لیے میں حضرت مولانا اختر الحامدی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک نعت شریف بھی سنایا کرتا ہوں، یہ مانا جان ایک دن قید آب و گل سے نکلے گی، ولائے مصطفیٰ لیکن نہ میرے دل سے نکلے گی۔ تو یہ ہماری اتحاد کی کوشش کو جو ہے اسے کسی ذاتی مقصد پہ نہ سمجھا جائے، نہ معمول کیا جائے کہ شاید ان کا کوئی ذاتی مقصد ہے۔ اب عہدے آپ کے پاس ہی رہیں گے، کام آپ کریں گے، ہم انشاءاللہ مشورے دیں گے آپ کو، اور جو ہم سے ہو سکے گا جتنا تعاون وہ بھی کریں گے اگر ہماری بات مان لی گئی، اور اہل سنت و جماعت کے یہ کابرین اپنی اپنی انا ختم کر کے ایک پلیٹ فارم پہ آ گئے۔ آج تو میں یہاں تک کی بات ختم کرنا چاہتا ہوں، انشاءاللہ پھر کسی دن اس سے آگے چلوں گا، میں پھر دوبارہ اپنی اس دعوت کو دہرا رہا ہوں۔ حضرت قبلہ مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب، ڈاکٹر ابو الخیر محمد زبیر صاحب، ثروت اعجاز قادری صاحب، محترم ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب، صاحبزادہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب،
اور باقی جتنے بھی گروپ ہیں اہل سنت کے، ان سب سے حضرت صاحبزادہ حامد سعید کاظمی صاحب، ان سب کو میں پھر دعوت دے رہا ہوں کہ اس پہ غور و فکر ضرور شروع کر دیں، اس کے لیے تجاویز ضرور اپنے اپنے ذہن میں، تاکہ جس دن بھی ہم اکٹھے ہوں، ایک دوسری تیسری چوتھی پانچویں چھٹی ساتویں آٹھویں دسویں کوئی تجویز جو سب کے لیے قابل قبول ہو۔ کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے، سب سے بڑا مسئلہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ بھئی جو اکٹھے ہوگا تو سربراہ کون ہوگا، کوئی ایسا طریقہ اختیار کر لیں کہ سارے سربراہ بن جائیں، صدر کے کافی سارے عہدے کریٹ کر لیے جائیں، سب کو صدر کہا جائے، تاکہ خوش ہو جائیں یہ ہمارے لیڈر جو ہیں، جو صدارت کے بغیر خوش نہیں ہوتے۔ کوئی ایسے رستے، ایسی تجاویز میں نے دعوت اس دن بھی دی تھی، آج پھر دعوت دے رہا ہوں ویڈیو کے ذریعے، کہ کمنٹس کرنے والے جو حضرات ہیں وہ ادھر ادھر کی کرنے کی بجائے، اس لیے کہ ہم جو منفی کمنٹس ہیں ان کا کوئی جواب دیتے نہیں ہیں، شروع سے ہماری عادت ہی نہیں ہے، تو آپ کرتے رہیں، اگر آپ کریں گے تو اپنا وقت ضائع کریں گے، اس لیے آپ کو تجاویز دیں اچھی کہ یہ کام کریں جی، یہ کر لیں، یہ کر لیں، یہ کر لیں، تو پھر یہ اکٹھے ہو سکتے ہیں، یا اکٹھے ہونے کا فائدہ ہو سکتا ہے۔ تو وہ میرا خیال ہے کہ آپ کا بھی صدقہ جاریہ ہوگا، ہمیں بھی اس کا ثواب ملے گا، اور اہل سنت و جماعت کو، اور جس گروپ سے بھی آپ محبت کرتے ہیں، جس گروپ سے بھی آپ کا تعلق ہے، ان سب کے لیے انشاءاللہ وہ فائدہ مند ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اس مقصد میں، جس مقصد کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں، اکٹھے ہونے کی، ایک پلیٹ فارم پہ آنے کی، اور پھر مل کے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفاذ اور مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کی جد و جہد نصیب فرمائے۔